کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، مگر آپ نے یہودیوں کو چیلنج فرمایا۔ آپ نے کہیں کسی مکتب میں نہیں پڑھا، لیکن آپ نے انہیں چیلنج فرمایا کہ تمہارا دعویٰ اگر سچا ہے کہ تورات میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ منع کیا گیا ہے، حرام ہے، تو تورات لے آؤ، مجھے ذرا یہ حکم دکھا دو، ورنہ یہ اللہ پر تمہارا افتراء ہے، جھوٹ ہے۔ کیونکہ شرعی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یا پھر اس کے اختیار سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آگے آپ پڑھیں گے آیت نمبر 157 میں بھی آئے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا بات ارشاد فرمائی کہ ہوا یہ تھا کہ یہودیوں نے اعتراض کیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات میں یہ بالکل حرام نہیں لکھا، جائز ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کیا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کا اونٹنی کے گوشت اور دودھ کی خوراک کو ترک کر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ عزیمت کے طور پر انہوں نے خود اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لی تھی، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی جب تنگ دستی کا دور آیا تو آپ نے اپنے اوپر شہد کے استعمال کی پابندی لگائی تھی۔ آیت نمبر 98 اور 99 میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم فرماؤ کہ اے کتابیوں اللہ کی آیات کیوں نہیں مانتے اور تمہارے کام اللہ کے سامنے ہیں۔ تم فرماؤ اے کتابیوں کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو؟ اسے جو ایمان لائے اسے ٹیڑھا کیے چاہتے ہو، اور تم خود اس پر گواہ ہو، اللہ تمہارے تمام کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہاں پر فرمایا اہل کتاب کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور اللہ کے دین سے منع کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ بعد کی آیت میں مومنین کو اہل کتاب کی اطاعت سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہاں پر گویا کہ تنبیہ کی گئی کہ تم اس طرح کر کے غلط کر رہے ہو، ایک تو تم خود بھی صحیح راستے پر نہیں ہو، تم سب پڑھ چکے ہو کہ ہمارے نبی علیہ السلام جن کو ہم نے بھیجا وہ سچے ہیں، لیکن تم چھپاتے ہو، اور صرف چھپاتے نہیں بلکہ تم اوروں کو بھی جو ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام سے روکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اسی میں آیت نمبر 95 تا 97 صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم بیان ہوا، اور یہ کہ زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بنایا گیا ہے۔ اس میں دو چیزیں بیان فرمائی گئی۔ نمبر 1، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ آیت نمبر 96 سے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ خانہ کعبہ جو مکے میں ہے، برکت والا ہے، سارے جہاں کا رہنما ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی مقام ابراہیم جو بطور نشانی وہاں پر موجود ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا۔ امن والا کس سے ہو جائے گا؟ اگر صدق نیت سے داخل ہو، ویسے تو جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے قتال سے امن والا ہو جاتا ہے، وہاں اسے کوئی نہیں مارے گا، اور حقیقت میں اگر دل کے ساتھ داخل ہو بلکہ صدق نیت کے ساتھ داخل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے اور اپنے عذاب سے بھی امن عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہاں کا یعنی ایک مکہ مکرمہ کی ایک فضیلت ہے، اس مقام کی کیا بات ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غنی عن العالمین، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ یہ آیت نمبر 97 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 10 سنہ ہجری میں ایک ہی حج فرمایا۔ اس سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کیا
کیا تھا اور پھر 11 سنہ ہجری میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا اور آخری حج فرمایا. ہاں عمرے آپ نے جو ہے وہ کئی بار ادا فرمائے. یاد رہے کہ حج کس پر فرض ہے؟ وہ مسلمان عاقل بالغ کہ جو صاحب استطاعت ہو، یعنی اس کے پاس اتنا زیادہ سفر ہو، اتنا مال ہو. آج کل کے دور میں یوں سمجھ لیجئے کہ پاسپورٹ بنانا، ویزا کا پروسیس، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آنے جانے کی ٹکٹ، پھر وہاں پر ٹھہرنے کے لیے ہوٹل، وہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں، اور پھر وہاں سے واپسی کا ٹکٹ، اور جتنا عرصہ آپ جا رہے ہیں حج کے لیے تو آپ کے گھر والوں کے لیے پیچھے اتنا راشن ہو، اتنا کچھ ہو کہ جو ان کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں پورا ہو سکے. کسی کے پاس اگر اتنا ہے تو اس پر حج فرض ہو چکا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر ملکا زادا و راحلتن، کہ جو زاد راہ کا مالک ہوا، سواری کا مالک ہوا، یعنی جس کے پاس اتنا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو جا سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، اپنے گھر کا خرچ برداشت کر سکتا ہے، سارے خرچے برداشت کر سکتا ہے، تو فرمایا کہ جو مالک ہوا زاد راہ کا اور سواری کا، تو فرمایا کہ اگر اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلا علیہ ان یموتا یہودیا ولا نصرانیا، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے. تو لہٰذا یہ حج فرض ہے، اور جن پر فرض ہو چکا ہے تو انہیں فوراً کوشش کرنی چاہیے کہ حج ادا کیا جائے. اس کے بعد آیت نمبر 103 سے لے کر 110 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اتحاد امت اور دوسرا فرقہ بندی سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور کیا ارشاد فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آیت نمبر 103 میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. اور فرمایا کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور اپنی بدعمالیوں کے سبب آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، مگر نعمت بعثت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نعمت اسلام کی برکت سے میرے رب نے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، میرے نبی کے صدقے میں جوڑ دیا ہے، اور تم بھائی بھائی بن گئے. پھر مزید تاکید کے طور پر فرمایا کہ واضح دلائل آنے کے بعد پچھلی امتوں کی طرح فرقہ بندی نہ کرنا، ورنہ روز قیامت عذاب عظیم سے دوچار ہونا پڑے گا. قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان کالے چہرے والے ہوں گے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. یہ آیت نمبر 106 ہے. فرمایا کہ جس دن کچھ منہ اجالے والے ہوں گے اور کچھ منہ کالے ہوں گے. جو ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہوں کو بھی نور عطا فرمائے گا، ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو ایمان والے نہیں ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا. اور پھر آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے کر اس کی وجہ فضیلت یہ بیان کی کہ تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا کہ عالم انسانیت میں نیکیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں کو روکو. یعنی امت مسلمہ کی ذمہ داری عالم انسانیت کو دعوت حق دینا اور نبوی مشن کو سر انجام دینا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ آیت نمبر 104 میں بھی فرمایا. پھر آیت نمبر 110 میں بھی كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. کہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یاد رکھنا کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ صرف ایک طبقے کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی اپنے اعتبار سے اس کی ذمہ داری ہے، ریسپونسبلٹی ہے. مَن رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. بڑے وضاحت والے انداز میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے سامنے کوئی اگر برا کام ہو رہا ہو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے
تو ہاتھ سے روکو، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کم از کم ایمان کا کمزور ترین حصہ یہ ہے کہ دل میں برا جانتے ہوئے وہاں تماشائی نہ بنو، دل سے برا جانتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاؤ، وہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 112 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہود پر ان کے برے اعمال کے سبب ذلت مسلط کر دی گئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب میں گروہ ایسا تھا جو حق پر قائم رہا، تلاوت آیات الہی، عبادت اور خیر کے کاموں میں مستعد رہا کرتا، اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر ان کا شعار تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب جو برے ہیں ان کی تو برائیاں بیان فرمائی، ان کے عیوب بیان فرمائی، لیکن ایسا نہیں کہ وہ سارے برے ہیں، فرمایا کہ ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کیا کرتے ہیں، اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صالحین میں سے ہیں۔ تو یہاں پر اہل کتاب میں وہ گروہ کہ جو اچھے تھے ان کی تعریف یہاں پر بیان کی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 112 میں یہاں فرمایا 122 میں کہ منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد، غزوہ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کی دو جماعتیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ، اب یہاں پر یہ تھا کہ ان کی ہمتیں پست ہو رہی تھی۔ آیت نمبر 123 تا 128 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ اللہ نے ایسے حالات میں کہ مسلمان ظاہری طور پر کمزور تھے، 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے۔ اب یہاں پر نمبر 1 کہ 122 میں فرمایا کہ منافقین نے جب ساتھ چھوڑا تو بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی ہمتیں پست ہو رہی تھی، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا اور ان کی ہمتوں کو بلند فرمایا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم میں دو گروہ کا ارادہ ہوا کہ وہ نامردی کر جائیں، چلے جائیں، تو اللہ رب العالمین ان کا ولی ہے۔ وہ چونکہ سچی نیتوں والے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کے حوصلے پست نہیں ہونے دیے، وہ توکل کرنے والے تھے تو اللہ رب العالمین نے انہیں پستی سے بچایا اور انہیں ہمت عطا فرمائی۔ پھر آیت نمبر 123 سے لے کر 128 تک غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ اللہ نے ایسے حالات میں مسلمان ظاہری اعتبار سے کمزور تھے، 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے اور مزید نصرت غیبی کا وعدہ فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول یہ صرف ایمان والوں کے اطمینان قلب کے لیے تھا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 130 میں ایک مرتبہ پھر سود کی ممانعت فرمائی اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سود دونا کر کے نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معاشرے میں سود ہوگا وہ کبھی معاشرہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس قوم میں سود رائج ہو، اور جس قوم میں سود رائج نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 133 اور 34 میں فرمایا کہ جنت کے حقدار اہل تقوی کا شعار کیا ہے کہ خوشحالی ہو یا تندرستی ہو، ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں، لوگوں کی خطائیں معاف کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں امتی گناہگاروں کو نوید مغفرت دی گئی، اگر تم نے بدقسمتی سے اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی کے کام کر بھی لیے تو ایک بار پھر تمہیں دعوت ہے کہ پلٹ آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ خطا کاروں اور گناہگاروں کی بخشش کو بخشنے والا ہے، بشرطے کہ وہ گناہوں پر اصرار نہ کریں بلکہ ان گناہوں کو چھوڑ دیں، ان گناہوں کو ترک کریں۔ یہاں پر آپ دیکھیں ایمان والوں کی صفت آیت نمبر 134 میں کہ وہ خوشی ہو غمی ہو کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں بھولتے اور ہمیشہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں،
جب بھی انہیں موقع ملے، کہیں پر طاقت بھی ہو تو وہ دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا تم نے کتنے گناہ کیوں نہ کر لیے، اب پلٹ آؤ اور گناہوں پر اصرار نہ کرو۔ اصرار نہیں کرو گے، پلٹ آؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، تمہاری عاجزی دیکھے گا، تمہاری توبہ دیکھے گا، سارے گناہ تمہارے معاف فرما دے گا، بشرطے کہ تم گناہوں پر اصرار نہ کرو۔ گناہ کرنا اور ہوتا ہے، گناہوں پر اصرار جم جانا یہ بہت برا ہوتا ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی وہ ظاہر ہے کہ بشر ہے تو بشر سے انبیاء معصوم ہیں، رسول معصوم ہیں، لیکن ہم بشر ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ ہونا اتنی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے بری بات ہے، لیکن گناہوں پر جم جانا یہ بہت بری بات ہے۔ لہٰذا کبھی گناہ ہو جائے، دل میں محسوس ہو، فوراً پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، تو یہ سب سے بہترین بات ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 139 سے لے کر 143 تک فرمایا کہ غزوہ احد میں افرادی قوت اور اسباب میں کمی کے سبب دل چھوڑنے والے مجاہدین کو تسلی دی کہ ثابت قدم رہو، آخرکار تمہیں ہی سرفراز ہونا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلندی تمہارے نصیب میں ہے اگر تم پستی نہ دکھاؤ، کم ہمتی نہ دکھاؤ۔ جب بھی تم میدان میں اترو گے اللہ پر توکل کر کے ثابت قدم رہو گے، اللہ رب العالمین تمہیں کبھی رسوا نہیں فرمائے گا، ہمیشہ تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، پھر یہ بھی بتایا کہ موت سے ڈرنا مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، موت سے ڈرنا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں، مسلمان تو موت کو گلے لگانے والا ہے۔ پھر غزوہ احد میں جب یہ افواہ اڑا دی گئی کہ اعاذ باللہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، تو مسلمانوں کے قدم پھر عارضی طور پر لڑکھڑا گئے۔ ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ نے فرمایا اور محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اور تو کیا تم الٹے پاؤں اگر وہ فوت ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی مسلمان کو ہر حال میں راہ حق میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور نبوی مشن کی تبلیغ کے لیے سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ گزشتہ امتوں کے بلند ہمت آل حق کا یہ شعار بتایا کہ وہ مشکل میں، ہر مصیبت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 164 میں بعثت مصطفیٰ کو اہل ایمان کے لیے اپنی نعمت اور احسان قرار دیا، اور آپ کے فرائض نبوت کو ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور ان سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ میرا محبوب تھا جس نے آ کر تمہیں ایمان کی روشنی عطا فرمائی، اسلام کا نور عطا فرمایا۔ اور اس سے پچھلی ایک آیت ہے جس میں آیت نمبر 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ محبوب اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ جوک در جوک مجمع کی صورت میں آپ کے پاس نہ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ آپ نرم مزاج ہیں اسی لیے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سخت مزاج جو آدمی ہوتا ہے لوگ اس سے فاصلہ رکھتے ہیں، جو نرم مزاج ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے سختی کے بعد تھوڑی سختی ہونی چاہیے، لیکن جو نرم مزاج ہوتا ہے، اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، اخلاق حسنہ کا، تو لوگ اس کی گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہاں پر تعریف کی گئی آیت نمبر 159 میں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہمیشہ آپس میں مشاورت کرنا، مشاورت کے بغیر نہ چلنا، مشورے میں برکت ہے۔ میرے نبی علیہ السلام بھی مشورہ کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ جب مشورہ کر لو، پکا ارادہ کر لو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو، پھر آپ کام شروع کر دو، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر آیت نمبر 180 میں ان بخیل مالداروں کو جو اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وعید سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال انہیں عطا کر رکھا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ ان کا روکنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے، اور قیامت کے دن ان کے اسی جمع کیے ہوئے مال کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اگر سخی ہے نا، کوئی سخی ہے، گناہگار بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں اسے نیک بنا دے گا۔
گا. اور اگر کوئی نیک آدمی ہے لیکن بخیل ہے تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ موت سے پہلے بخل میں مبتلا ہو کر ہی مرے, اللہ سے دور ہو کر مرے. تو لہٰذا سخاوت مانگیں, سخی بنے. اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیں, میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہو اور اس نکاحوں میں غریب ہو گیا ہو. میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے جو غریب تھے, اللہ کی راہ میں دیتے دیتے اللہ رب العالمین نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 185 میں فرمایا کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر کسی کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے اور حقیقی کامیابی یعنی دخول جنت کا ذکر ہے. بعد کی آیت میں اہل کتاب اور مشرکین کی اظہار ثانی پر صبر کرنے اور تقوی اختیار کرنے کو عزم الامور سے شمار فرمایا. اور یہاں پر آپ دیکھیں کل نفس ذائقۃ الموت, بڑے واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرنے اور اسے نہ چھپانے کا اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا, لیکن انہوں نے تھوڑی قیمت کے عوض میں اس وعدے کو پس پش ڈال دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اسی سورت کی سورہ آل عمران کی جو آخری یعنی آخری رکوع میں آیات ہیں, ذرا سن لیجئے. آیت نمبر 192 سے لے کر اور آیت نمبر 194 تک, اس میں آپ دیکھیں ربنا کتنی مرتبہ آیا ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, ربنا ایک مرتبہ آ گیا. پھر آیت نمبر 193 میں ربنا اننا سمعنا, دوسری مرتبہ آ گیا. پھر تیسری مرتبہ اسی آیت میں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, تو کتنی 3 مرتبہ ہو گیا. پھر ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, تو یہاں پر 4 مرتبہ ہو گیا. اور اس سے پہلے آیت نمبر 191 میں بھی ربنا ما خلقت ھذا باطلا, یعنی آیت نمبر 191 سے لے کر 194 تک 5 مرتبہ ربنا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان 5 مرتبہ ربنا ربنا کہہ کر دعا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی دعا رد نہیں فرمائے گا, اس کی دعا قبول فرمائے گا. اس لیے کہ پھر آیت نمبر 195 میں فوراً فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع, فوراً فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا. اور پھر اس کے بعد اخیر میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا ورابطوا واتقوا اللہ وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, کہ اے ایمان والو اس کی بارگاہ میں صبر کرو, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو اور اپنی سرحدوں کی ہمیشہ حفاظت کرو, اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہاں پر سورہ آل عمران مکمل ہوئی. انشاءاللہ کل سے سورہ نساء کی انشاءاللہ ہم اس کا خلاصہ شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین. وما علیہ الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا الہ العالمین, اے مالک مولا, ہماری نماز تراویح قرآن کریم کی تلاوت کو, قرآن کریم کے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن کا نور ہم سب کو عطا فرما, ہمارے قلوب کو منور و روشن فرما. یا الہ العالمین قرآن کی شفاعت روز قیامت ہمیں عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, جو مصائب زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما, مشکلات ان کی مشکلات کو حل فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما, تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما, قرضداروں کو بارک کر سے سبکدوشی نصیب فرما, بے سببوں کو اسباب مہیا فرما, بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما, تمام رکاوٹیں دور فرما. دنیا بھر سے جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول فرما. یا الہ العالمین ماہ رمضان کی برکتیں, ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں محروم نہ فرما. بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما, حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما. ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.